سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات محترم اور برادر عزیز، سورہ نحل کی آیت ہے، میں نے اس وقت تلاوت کی ہے، اور اس سے پہلے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ دنیا عظیم کی بہت بڑی شخصیت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے دین کا بہت بڑا کام کیا. میرے دادا بھی ان کے خلیفہ تھے، اور یہ کتاب ہے جو میرے ہاتھ میں ہے، یہ ہے حسن العزیز. یہ میرے دادا نے ملفوظات لکھے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. یعنی جب حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھتے تھے اور بحث کرتے تھے، بیان کرتے تھے، تو ہمارے دادا جو ہے اس کو لکھتے تھے. اس کتاب کے اندر یہ ایک کتاب ہے، اس میں 800 ملفوظ ہیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے. اور ان ملفوظات کی اہمیت اس لیے ہے کیونکہ ایک عالم جو ہوتا ہے وہ قرآن اور سنت کا نچوڑ ہوتا ہے، اور اسی سے قرآن اور سنت کی روشنی میں وہ لوگوں کی اصلاح کرتا ہے. آج ہمارے دنیا کا مادیات کا غلبہ بہت ہے. آدمی کا پیٹ نہیں بھرتا، وہ چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ مجھے جو ہے مال ملے، دولت ملے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ملفوظ ہے. آپ نے کانپور کے ایک مدرسے کے اندر تدریس کا سلسلہ شروع کیا. حدیث پڑھاتے تھے مدرسے کے اندر، دارالعلوم کے اندر کانپور میں. تو اس وقت آپ کی تنخواہ تھی 40 روپے. تو کسی
مدرسے والوں کو پتہ چلا کہ اتنے بڑے عالم اور صرف 40 روپے میں وہاں مدرسے کے اندر پڑھا رہے ہیں، تو انہوں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا اور خط لکھ کر کہا کہ آپ ہمارے مدرسے میں آ جائیے، یہاں پہ ہم آپ کو ملازمت دیں گے اور آپ کی تنخواہ جو ہے وہ 100 روپے ماہوار ہوگی، یعنی ڈبل سے بھی زیادہ۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی میرا مزاج یہ نہیں ہے کہ میں زیادہ کے لالچ کے اندر ایک جگہ سے دوسری جگہ چھوڑ کے جاؤں، کیونکہ جب آدمی کا یہ مزاج بن جاتا ہے کہ وہ دیکھے گا کہ ادھر مجھے زیادہ مل رہا ہے تو وہ پہلی کو چھوڑ کے دوسری کے پاس چلا جائے گا، پھر دیکھے گا ایک اور جگہ زیادہ مل رہا ہے تو وہاں سے چھوڑ کے وہ تیسری کے چکر میں لگ جائے گا، پھر تیسری سے چوتھی کے، جہاں دیکھیے گا زیادہ پیسہ ہے وہاں جائے گا۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ مجھے آفر کر رہے ہیں، مجھے بلا رہے ہیں، جو بے روزگار آدمی ہے، جو بے روزگار عالم ہے، اس کو آپ ملازمت دے دیں میری جگہ، تو میں تو آلریڈی ملازمت کر ہی رہا ہوں، تو اس کا بھی بھلا ہو جائے گا جو آدمی بے روزگار ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس مادی دور کے اندر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ سوچ اور یہ فکر تھی، اور یہی سبق ہے اس کے اندر ہمارے لیے کہ ہمیں اور آپ کو جو ہے اگر کسی جگہ سے ہماری ضرورت پوری ہو رہی ہے تو بس ہمیں اس پہ قناعت کر لینا چاہیے۔ اچھا، اب آتے ہیں قرآن کریم کے یہ سورہ نحل کی آیت کی طرف۔ آج کل بہت چرچا ہو رہا ہے اور بہت ختم نبوت کا ایشو جو ہے وہ ہائی لائٹ ہو رہا ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ذمہ داری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہائی لائٹ کریں، یہ ذمہ داری ہے ہماری اور آپ کی۔ تو میں نے سوچا کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت جو ہے وہ آپ کے سامنے عرض کروں۔ اس آیت میں سورہ نحل کی یہ آیت ہے، اور آیت نمبر ہے 190، یعنی 89، 80 اور 9 89۔ یہ سورہ نحل کی 89 89 آیت ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ، یوم سے مراد ہے قیامت کا دن، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے، بدلہ جس دن دیا جائے گا اس دن کا مالک ہے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ، نون یہاں پر ہے ہمارا، اور بعث کے معنی ہے بعثت کرنا، اٹھانا، ہم اٹھائیں گے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ، ہم اٹھائیں گے، کس دن؟ اس دن قیامت کے دن، حساب والے اور بدلے والے دن میں ہم اٹھائیں گے۔ فی کل امت شہیدہ، ہر ایک کے اوپر جو ہے ایک گروہ میں سے ایک آدمی جو ہے وہ شہیدہ، گواہ بنایا جائے گا۔ شہید کے معنی گواہ کے۔ ہمارے یہاں جو شہید کہتے ہیں ہم کافر کے مقابلے میں لڑتے ہوئے مارا جائے اور اپنی جان جو ہے وہ دے دے، اس کو کہتے ہیں شہید۔ تو پھر یہ گواہ کیسے ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جب کوئی شہید اپنی جان دیتا ہے
تو وہ اللہ کے دین کے اوپر گواہ بن جاتا ہے، حق کے لیے گواہی دیتا ہے، اپنی جان کے ذریعے سے جان قربان کر کے وہ گواہی دیتا ہے اللہ کے دین کی، کہ اللہ کا دین جو ہے وہ سچا ہے، اس لیے اس کو شہید کہتے ہیں۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ، ہم اٹھائیں گے۔ اور یہ کفار جو کافر ہے ان کے عقیدوں میں بہت ایک بڑا عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں بھائی یہ قیامت ویامت کچھ نہیں ہے، اور یہ کچھ نہیں ہوگا، بس یہاں پہ آئے، زندگی گزاری، مر گئے، بس ختم، دنیا یہاں پہ ختم۔ حیات ثم موت ثم بعث، پہلے زندگی، پھر موت، پھر اس کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ حدیث خرافۃ یا ام عمری، اے عمر کی ماں، یہ حضرت عمر کا نہیں ہے، یہ دوسرا عمر ہے۔ حدیث خرافۃ یا ام عمری، اے عمر کی ماں، یہ کیا بات آپ کر رہے ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ زندگی، پھر اس کے بعد موت، پھر اس کے بعد اٹھائیں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ بنائیں گے، ہر گروہ میں ایک نفس کو علیہم من انفسہم گواہ بنائیں گے۔ اور قرآن کریم کے اندر سورہ نوح کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہی بات کہی کہ نوح علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ قیامت کے دن ان پہ گواہ ہوں گے، کیونکہ نبی اور پیغمبر تھے نا، تو وہ گواہ ہوں گے کہ میں نے ان کو تبلیغ کی تھی، دین پہنچایا تھا، اللہ کی باتیں بتائی تھی، لیکن وہ قوم جو ہے وہ انکار کرتی ہے قیامت کے دن۔ تو حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے فرمائیں گے کہ اے اللہ، اس کے بعد جو امتیں آئی تھیں ان کی کتابوں میں قرآن کریم کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے کہ میں نے تبلیغ کی تھی، میں قرآن کی گواہی دیتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی امت جو ہے وہ انکار کر دی، کہتے ہیں ہم نہیں مانتے قرآن کو۔ اچھا، دنیا کے جو سب سے بڑے پیغمبر ہیں افضل الانبیاء، ان کی گواہی مان لو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں شہادت دلوا دیتا ہوں، وہ کہے تھے ہم اس کو بھی نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گی کہ اے نوح کی قوم، یہ بتاؤ کہ آخر تم کس کی گواہی مانو گے، کس کی بات کے اوپر تم اعتبار کرو گے؟ تو وہ قوم نوح یہ کہے گی کہ جب تک خود ہم اپنے بارے میں یہ گواہی نہ دے دیں، یعنی خود ہم یہ تسلیم نہ کر لیں کہ یہ ہمارے درمیان آئے تھے اور انہوں نے تبلیغ کی تھی، اور تبلیغ بھی 950 سال، اس وقت تک ہم نہیں مانی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے اچھا، اپنے وعدے پہ قائم رہنا۔ اللہ تعالیٰ جو انسان ہے اس کے ہاتھ، پاؤں، جسم کے اعضاء، ان سب کو اللہ تعالیٰ زبان دے دیں گے، اور جو زبان ہے، منہ ہے، اس کو بند کر دیں گے، زبان کے اوپر تالا لگا دیں گے۔ اب یہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو قوم ہے، ان کے ہاتھ پاؤں جو ہے وہ گواہی دے رہے ہیں کہ ہاں یہ آئے تھے اور انہوں نے، تو قوم نوح کے یہ الفاظ نقل کیے قرآن کریم نے کہ قوم نوح کہے گی کہ تمہیں، یعنی اپنے جسم کو، اپنے نفس کو، تمہیں جہنم سے بچانے کے لیے تو ہم یہ سارا ڈرامہ کر رہے تھے، اب اگر تم نے خود ہی گواہی دے دی ہے تو جاؤ جہنم میں جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ خود ان کی قوم سے جو ہے وہ کہلوا دیں گے، گواہ بنا دیں گے۔ میں یہ بتا رہا ہوں، یہ انسان جب کوئی برائی کرتا ہے نا اور جہاں پہ جاتا ہے تو جن پاؤں کے اوپر چل کے جاتا ہے یہ پاؤں بھی گواہی دیں گے،
جن آنکھوں سے گناہ کرتا ہے یہ آنکھیں بھی گواہی دیں گی، جن ہاتھوں سے یہ چوری کرتا ہے یہ ہاتھ بھی گواہی دیں گے۔ ہر چیز، کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت سے باہر نہیں ہے۔ خیر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر گروہ میں سے ہم ایک کو گواہ بنائیں گے۔ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، اور اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ ان سب کے اوپر، یعنی ساری دنیا کے اوپر پھر آپ گواہ ہوں گے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جو ہے وہ گواہی دیں گے۔ حساب کتاب شروع نہیں ہوگا جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں دیں گے، جب تک آپ گواہی نہیں دیں گے اس وقت تک حساب کتاب شروع نہیں ہوگا قیامت۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فرمایا کہ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے اوپر کتاب نازل کی ہے اور اس کے اندر ہر چیز جو ہے وہ موجود ہے، ہر مسئلہ اس کتاب کے اندر موجود ہے، یعنی انسان کی ہدایت کے تمام راستے اور تمام احکامات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کے اندر رکھے ہیں۔ تبیاناً لکل شیء، تبیاناً یہ بینہ سے ہے اور اس کے معنی آتے ہیں نشانیاں۔ قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ جو ہے وہ فرمایا کہ بینات من الہدی والفرقان، یہ جو ہے ہدایت کی روشنیاں ہیں۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، ہم نے نازل کی آپ کے اوپر کتاب۔ اب ایک ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ایک ہے قرآن کریم۔ اب آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے درجے اور مراتب رکھے ہیں، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، ہم نے نبوت اور رسالت کے اندر بھی بعض کو بعض کے اوپر فوقیت دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ جو ہے وہ تمام انبیاء سے افضل ہے۔ اچھا، اب قرآن کریم افضل ہے یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ افضل ہے دونوں قرآن۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن ہے اور جو اللہ کا کلام ہے وہ لکھی ہوئی کتاب ہے۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، کون سا؟ اب میں قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یہ ہے ختم نبوت۔ ہمارے پتہ ہی نہیں ہے، بیان ہی نہیں کرتے بہت سارے لوگ۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ کتاب ہے وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے یہ جو ہے ہدایت ہے، رحمت ہے اور بشارت ہے۔ کیا چیز؟ قرآن کریم۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو چلتا پھرتا قرآن ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ رحمت للعالمین کس کا لقب ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور ہم نے بھیجا آپ کو، کیا بنایا؟ رحمت للعالمین، رحمت للمسلمین نہیں بنایا آپ کا، آپ کو بنایا رحمت للعالمین۔ اور عالم کیا ہے؟ دنیا کیا ہے؟ فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں، یعنی جتنی بھی تعریفوں کی قسمیں ہو سکتی ہیں، تمام کی تمام تعریفیں جو ہے وہ اس اللہ کے لیے، کس اللہ کے لیے جو تمام عالموں کے تمام کائناتوں کے رب ہے، پالنے والا۔
اب آپ دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی پہنچ کہاں کہاں تک ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رب العالمین ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہاں پر ہے؟ کائنات کے ہر ذرے کے اندر موجود ہے۔ ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف عرش کے اوپر ہے، نہیں۔ اکبر الہ آبادی نے بڑی اچھی بات کہی، فرمایا کہ جہاں میں ہر سو ہے اس کا جلوہ، کہاں نہیں ہے کدھر نہیں ہے۔ جہاں میں ہر سو ہے اس کا جلوہ، کہاں نہیں ہے کدھر نہیں ہے۔ وہ ذرے ذرے میں موجود ہے، کوئی دیدہ بر نہیں ہے۔ اس کو پہچاننے والا کوئی نہیں ہے، ورنہ وہ تو جو ہے وہ ہر جگہ کے اندر موجود ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رحمت للعالمین کی نبوت کہاں تک ہے؟ جہاں تک رب العالمین ہے۔ کائنات کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی تمام کائنات کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت وہاں تک پہنچے گی جہاں تک رب العالمین کی تعریف پہنچے گی، اللہ کی تعریف۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، رب العالمین کے لیے، تمام کائناتوں کے اندر اس کی تعریف ہو رہی ہے۔ تو جہاں جہاں اللہ کی تعریف ہوگی وہاں وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہنچی۔ یہ ہے ختم نبوت۔ اچھا، اب ہمارے اس پہ بھی جھگڑا ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نوری ہے یا بشری ہے۔ تو اس پہ میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ آپ جو ہے نور سے پیدا کیے گئے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ کی روح جو نور سے پیدا کی گئی، یہ مواعظ اشرفیہ کے اندر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب ہے نشر الطیب، اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کے ایک حصے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا کیا۔ جب آپ کا نور پیدا ہو گیا، آپ کی روح پیدا ہو گئی، اب اس کو جسم کے اندر ڈالا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشری بھی ہے، نوری بھی ہے۔ آپ یہیں سے اندازہ لگا لیں۔ میں نے بتایا کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے گی وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہنچے گی، اور اللہ تعالیٰ کہاں پر ہے؟ عرش کے اوپر ہے۔ تو لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور کہاں پر ہے؟ آپ کی جہاں پہ تعریف ہو رہی ہے، آپ کی نبوت جہاں پہنچ رہی ہے، عرش کے اوپر پہنچ رہی ہے، تو کیا ہے؟ نور ہے وہاں پہ۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے اس کے اندر رکھ دی ہے نشانیاں۔ بہت اتنی جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ خیر، آخری بات کہہ کے میں وائنڈ اپ کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں، فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کیا فرمایا؟ ربی ارینی کیف تحیی الموتیٰ، اے اللہ مجھے دکھا دیجئے کہ آپ مرنے کے بعد کیسے پیدا کریں گے۔ یہی میں نے شروع کیا تھا نا موضوع، کہ مرنے کے بعد کیسے پیدا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ، آپ کیسے پیدا کریں گے قیامت میں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارے قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، ارے تمہیں میرے اوپر یقین نہیں ہے، تمہیں میرے اوپر ایمان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے فرمائی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام قَالَ بَلَا، نہیں اطمینان وہ تو ہے، یقین تو ہے، وَلَٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن ہاں اطمینان نہیں ہے، ذرا سا مجھے اطمینان ہو جائے، تسلی ہو جائے، میں ذرا دیکھ لوں اپنی آنکھوں سے۔ یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں میرے قلب کے اندر اطمینان نہیں ہے، وہاں پر
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرما رہے اللہ تعالیٰ، فرمایا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، مطمئن والی روح چل پڑ اپنے رب کی طرف، وہ تجھ سے راضی ہو گیا، جو تجھ سے راضی ہے۔ سب سے زیادہ مطمئن کس کا نفس ہے، کس کی روح ہے؟ جو پتھر کھا کے بھی مطمئن ہے، جو غریبی کے اندر بھی مطمئن ہے، جو امیری کے اندر بھی مطمئن ہے، جو پہاڑوں کے اندر بھی مطمئن ہے، جو بادشاہت کے اندر بھی مطمئن ہے، جو حق کے راستے کے اوپر بھی مطمئن ہے، حق کے راستے کو چھوڑتا نہیں ہے، حق کے راستے کے اوپر چلتے ہوئے تھکتا نہیں ہے، سب سے زیادہ مطمئن جو ہے۔ ماں ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے میں مطمئن نہیں ہوں۔ یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یا ایھا النفس المطمئنہ، جنت کی طرف چلے۔ جب کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم جعل علی کل جبل منہن جزءا ثم ادعوہن یأتینک سعیا، آپ ایسا کیجئے فخذ اربعۃ من الطیر، کچھ پرندوں کو لیجئے، ان کو کاٹیے، ذبح کیجئے اور ان کی بوٹیاں تکہ بوٹیاں کر کے مختلف پہاڑوں کے اوپر ڈال دیجئے۔ ثم جعل علی کل جبل منہن جزءا، ان کے ٹکڑوں کو مختلف پہاڑوں کے اوپر ڈال دیجئے۔ ثم ادعوہن، پھر ان کو پکاریے، قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے آ جاؤ، سعیا، وہ ثم ادعوہن یأتینک سعیا، وہ اڑتے ہوئے آ جائیں گے تمہارے پاس۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بوٹیاں ڈالی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پکارا، وہ سارے پرندے جمع ہو کے اور جس کا جو گوشت تھا وہ اپنی جگہ کے اوپر جمع ہو کے اور پورا جسم تیار ہو کے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ایک جانور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے کے اوپر اللہ کے حکم سے زندہ ہو کے آ سکتا ہے، تو اللہ کے حکم سے نبی کے کہنے کے اوپر ایک انسان کیسے زندہ ہو کے نہیں آ سکتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا؟ یہی تھا نا، کہتے تھے زندہ ہو جا، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاتا تھا، مردہ زندہ ہو جاتا۔ خیر، اس آیتوں کے اندر جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور انشاءاللہ اگلے جمعہ آپ کے سامنے اور باتیں عرض کروں گا۔ اب دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر کامل اتباع کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔